اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور ویورز، بعرض سلام و ادب آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور تمام مومنات کی خدمت میں اور جتنے ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں آپ تمام کی خدمت میں اس عید سعید اضحیٰ کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور امیدوار ہیں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور خداوند متعال اس جیسی ہزاروں عیدیں اور ہزاروں خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ جہاں آپ اس عید سعید کی مناسبت سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہیں اور اسپیشلی عید ڈے کے عنوان سے خاص طور سے آپ نے محافل کا انعقاد کیا ہوتا ہے اور اپنے اعزاء اور اقرباء کے ساتھ ملنے کے لیے آپ جاتے ہیں، کوئی آپ کے پاس ملنے کو آتا ہے۔ آپ اپنی ان تمام تر خوشیوں میں اپنے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو فراموش نہ کیجیے گا، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے مبارکہ امام زمان کی بھی تلاوت کیجیے، اور اس کے ساتھ امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی طرف سے اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ اور خیرات بھی کیجیے، اور امام کی نیابت میں اگر کوئی شخص قربانی دیتا ہے تو یقیناً اس کا بہت بڑا ایک اجر ہے اور ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی کتاب میں جو غیبت امام زمان میں جتنے مامومین ہیں، جتنی رعیت ہے، ان پر اپنے زمانے کے امام کے عنوان سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان تمام فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی نیابت میں اعمال کو انجام دے، چاہے وہ حج بیت اللہ ہو، چاہے وہ عید قربان ہو، چاہے زیارت معصومین علیہ السلام ہو۔ تو جتنے افراد اس فریضہ حج سے اس سال مستفید ہو رہے ہیں اور خداوند متعال نے انہیں یہ سعادت نصیب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی اس کاوش کو، ان کی اس عبادت کو، ان کی تمام دعاؤں کو، تمام مناجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو مومنین خواہش رکھتے ہیں خداوند متعال آئندہ سال آنے والے سال میں ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے اور انہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم اور ناظرین کرام، عید سعید چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں عید کے جو ایام ہیں یہ دعا کی قبولیت کے لمحات میں سے ایک لمحہ ہے، اور یہ انتہائی کم وقت ہے، یعنی ایک دن جسے آپ عید سعید کا دن کہتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا مرحلہ اور لمحہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بشرطے کہ ہم ان لمحات کو گناہوں میں صرف نہ کریں۔ اگر انسان گناہ کا ارتکاب کرے گا تو یقیناً کہ جو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت آنی ہے، ہم اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو مصیبت میں اور اس کو مشکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعائے مبارکہ کمیل کے آغاز میں گناہوں کی مختلف انواع و اقسام کو بیان کیا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نعمت کو آفت میں بدل دیتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو انسان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے ہیں، قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس میں مانع ہیں۔ اسی طرح اور بہت ساری گناہوں کی اقسام آپ نے بیان کی ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ انسان عید کے دن کو اس انداز سے گزارے کہ کہیں اس میں اپنے رب العالمین پروردگار عالم کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور اپنی اس خوشی میں کہیں ایسا کام ہم نہ کر بیٹھیں کہ جس سے خداوند متعال کی نافرمانی ہو، ائمہ معصومین علیہم السلام اس سے راضی نہ ہوں، ایسے فعل کو ہم انجام نہ دیں۔ چونکہ بعض اوقات انسان جب دعا کرتا ہے پروردگار عالم سے تو خداوند متعال، یہ اقتباس ہے روایت کا، اللہ پروردگار عالم ایک فرشتے کو کہتا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کر لو، اور جو چیز یہ مانگ رہا ہے اسے عطا کر دی جائے۔ لیکن جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پروردگار عالم اسی فرشتے سے کہتا ہے کہ اب رک جاؤ، اب اس کی جو خواہش تھی اسے پورا نہیں کرنا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے معصیت کا ارتکاب کر کے، گناہ کا ارتکاب کر کے، اس نے غضب خداوند متعال کو بھڑکا دیا ہے۔ یعنی کہ انسان اگر نافرمانی کرتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا ہے، تو لا محالہ انسان اپنے اوپر خود بخود ان مصیبتوں اور مشکلات کو لے آتا ہے۔ اور دونوں عیدیں، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دونوں میں ایک چیز قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا مقصد جو ہے وہ تقوی الہی کا حصول ہے۔ عید الفطر میں بھی اسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی مقصد یہ ہے پورا مہینہ رمضان المبارک کا گزارنے کے بعد کہ انسان مرحلہ تقوی میں آ جائے۔ اور تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان ایک محفوظ پناہ گاہ میں آ جائے، انسان محفوظ ہو جائے، فکری اعتبار سے محفوظ ہو جائے، انسان اپنے عمل کے اعتبار سے محفوظ ہو جائے، اپنی سوچ کے اعتبار سے محفوظ ہو جائے، اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرنے سے بچا لے، یعنی محفوظ مقام پر داخل ہو جائے۔ اور یہاں ارشاد خداوندی ہے مَن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شخص بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فإنہا من تقوی القلوب، یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم یہ خود ایک دلوں کا تقوی ہے، قلوب کا تقوی ہے۔ اور یہاں دونوں اعتبار سے پروردگار عالم نے اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اس پر بھی تاکید کی گئی ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور اس کے برعکس بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیجئے۔ یعنی ایک طرف تعظیم کا حکم ہے اور دوسری طرف بے حرمتی نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب وہ شعائر اللہ کیا ہیں؟ عید قربان میں ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے، چونکہ یہ عید قربان جو قربانی ہے، یہ قربانی واجب اس شخص کے لیے ہے کہ جو حج بیت اللہ پر تشریف لے گیا ہے اور اس سعادت سے مستفیض ہو رہا ہے۔ تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن قربانی ہے، وہ منی میں قربانی کرنی ہے۔ اور باقی جتنے افراد اپنے اپنے وطن میں ہیں ان کے اوپر سنت موقدہ ہے، کافی تاکید کی گئی ہے۔ انسان مالی اعتبار سے طاقت اور ہمت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں ایک جانور کو لے اور پھر اسے قربان کرے، اور اس کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک اپنے لیے رکھے، ایک ہمسایوں کے لیے رکھے، ایک اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے رکھے۔ تو باقی تمام افراد کے لیے یہ قربانی کرنا مستحب ہے۔ اور جو حج واجب ادا کر رہا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قربانی بے عیب ہونی چاہیے،
بے عیب کا مطلب یہ ہے یعنی جو چیز انسان بارگاہ خداوندی میں پیش کر رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سے ہمیں وقت ملا تو انشاءاللہ آخر میں ہم عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ جتنے بھی ارکان ہیں حج بیت اللہ کے، ہر رکن کا ایک خاص مطلب ہے اور ہر رکن کا ایک خاص پیغام ہے جو ہر سننے والے کو، ہر دیکھنے والے کو اور حج بیت اللہ کرنے والے کے لیے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور چاہیے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اسے لاگو کریں اور اپلائی کریں۔ تو جو چیز بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے اسے بے عیب ہونا چاہیے، پہلی تو بات یہ ہے۔ چاہے کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس عمل میں جو نیت ہے وہ نیت بھی ہر قسم کے سقم سے پاک ہونی چاہیے، وہ عمل بھی خالصتاً لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے صدقہ و خیرات ہو، اخلاص کی منزل پر ہونا چاہیے، یعنی وہ غیر خدا کی خوشنودی کی خاطر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے۔ ہاں البتہ جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے افراد اپنی قربانی کی تشہیر کرتے ہیں، اگر تو یہ تشہیر تشویق دلانے کے لیے ہے کہ اور افراد بھی اسے دیکھیں اور قربانی کے لیے ان کا شوق پیدا ہو تو درست ہے، لیکن اگر انسان اس لیے دکھا رہا ہے کہ میں جو قربانی کرنے جا رہا ہوں یہ جانور سب سے قیمتی ہے، میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے اتنا مہنگا ترین جانور خریدا ہے جو خوبصورت ترین جانور ہے، تو اگر اس زمرے میں اگر اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے تو یقیناً یہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہے، بارگاہ پروردگار میں ایسا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ بارگاہ خداوندی میں وہ عمل قابل قبول ہے کہ جس میں للہیت ہوگی، جو خالصتاً لوجہ اللہ ہوگا۔ تو یہ قربانی بھی ان میں سے ایک ہے جو حج بیت اللہ پر گیا ہے اس کے لیے واجب ہے، واجب حج کے لیے، یا پھر اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عید الاضحیٰ پر ایک جانور کو قربان کروں گا، پھر جو شرائط اس نے منت میں شامل کی ہیں وہ اس کے لیے لازم ہو جائیں گی اور ضروری ہو جاتی ہیں اگر وہ کام اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اب شعائر اللہ کیا ہیں جن کی تعظیم کرنی ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ۔ اور دوسری چیز، اب جو قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیا جاتا ہے، اب اس جانور میں جو اللہ تک چیز جانی ہے وہ کیا جانی ہے؟ یہاں اس جانور کو بھی قربانی کا جو اونٹ ہے، قربانی کا جو جانور ہے، البتہ قرآن مجید میں والبدن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، کہ یہ اونٹ جو ہے قربانی کا، اس کو بھی ہم نے آپ کے لیے شعائر اللہ میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ تو گویا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اسی لیے کہا کہ من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے، اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اور انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے۔ چونکہ یہ صواف سے مراد صف میں کھڑا کرنا، یہ اونٹ سے متعلق ہے چونکہ اسے نہر کیا جاتا ہے، اسے کھڑا ہونے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے آپ خود بھی کھائیے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، آپ اس میں سے آپ دوسروں کو بھی کھلائیں۔ دوسروں میں سے دو قسم کے افراد ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں کہ ہمیں دیجئے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سفید پوش ہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں لیکن ضرورت ضرور ہے ان کی، لیکن وہ سوال نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس میں سے گوشت میں سے خود بھی کھائیے اور قانع کو بھی کھلائیے، معتر کو بھی کھلائیے، یعنی سوال کرنے والے کو بھی کھلائیے، نہ سوال کرنے والے کو بھی کھلائیے۔ یہاں پر ایک مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ جب انسان معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ پروردگار عالم سے کسی چیز کو طلب کرتا ہے
بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی شان کے مطابق طلب کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی شان سے بڑھ کر جن چیزوں کا ہم استحقاق نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے زیادہ ہے لیکن تیری ذات کے لیے وہ چیز زائد نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ اعطاء کی منزل پر ہوتے ہیں، جب کسی کو دینے کی منزل پر ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے، اگر آپ بغیر تحقیق کے کہ آیا یہ استحقاق رکھتا ہے یا استحقاق نہیں رکھتا ہے، اگر اس تحقیق کے بغیر کسی کو عطا کرتے ہیں کہ آیا یہ استحقاق رکھتا ہے یا عدم استحقاق، بغیر تحقیق کے جب عطا کرتے ہیں تو معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی دوسرے بندے کو بغیر تحقیق کے یہ عطا کرتا ہے، آیا وہ اس کا مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے، تو جب یہ بندہ اللہ پروردگار عالم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو رب العالمین بھی اسے بغیر تحقیق کے آیا یہ استحقاق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر وہ چیزیں دے جو ہم اس سے چاہتے ہیں، چاہے ہم اس کا استحقاق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، تو جب کوئی ہم سے مانگتا ہے تو ہمیں بھی بغیر استحقاق کے عطا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو قربانی کا جانور ہے اس میں بھی تقوی الہی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کا، نہ اس کا لحوم یعنی گوشت، نہ اس کا گوشت خدا تک جاتا ہے اور نہ اس کا خون خدا تک جاتا ہے، تو پھر اللہ اس سے لینا کیا چاہتا ہے؟ مقصد کیا ہے اس قربانی کا؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تو آپ کی طرف سے جو چیز بارگاہ خداوندی میں جاتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہ قلبی کیفیت ہے کہ جس وقت انسان، تقوی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنا ہر کام خوشنودی پروردگار کے لیے انجام دیتا ہے، جو چیز مد نظر ہے وہ لوگوں کی خوشنودی نہیں ہے، بارگاہ الہی میں اس انداز سے اس عمل کو انجام دینا ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے، میرا رحمان خوش ہو جائے، تو اللہ کے ہاں تقوی جاتا ہے، نہ گوشت جاتا ہے اور نہ خون جاتا ہے یہاں۔ جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ وہ بھینٹ چڑھا کر خون کو کعبے کی دیواروں پر ملتے تھے تاکہ قربانی کا خون اور گوشت اللہ تک پہنچ جائے، اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا نہ تمہارا گوشت خدا تک جاتا ہے نہ تمہارا قربانی کا خون خدا تک جاتا ہے، بلکہ جو چیز پروردگار عالم تک پہنچتی ہے، جو خداوند عالم دیکھ رہا ہے، وہ انسان کی قلبی کیفیت ہے اور وہ تقوی الہی ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے کلیم، جب کوئی بندہ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو مجھ اللہ کی نگاہ اس کے قلب پر ٹھہرتی ہے، اگر اس کا دل ساری دنیا سے منہ موڑ کر مجھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ عمل میری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو میں رب العالمین اس کے لیے تمام زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور جب میں اللہ کھول دوں تو پھر انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے برعکس فرمایا کہ جب کوئی شخص عمل انجام دیتا ہے اور اس کی قلبی کیفیت مجھ اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہے، تو ایسے شخص کے لیے میں نے زمین و آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں، اور جب رحمان بند کر دے تو پھر کوئی شخص کھول نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا اس میں بھی تقوی الہی مد نظر ہونا چاہیے۔ انسان جب قربانی کرتا ہے اس میں بھی تقوی الہی مد نظر ہونا چاہیے، اور جب گوشت کی تقسیم کرتا ہے، اپنوں کے لیے کون سا، ہمسایوں کے لیے کون سا، اور پھر جو غرباء اور فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے لیے انتخاب کرے، جبکہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے 4 پارے کے آغاز میں کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے اور وہ چیز بارگاہ خداوندی میں قبول ہوتی ہے کہ جس کو انسان خود زیادہ پسند کرتا ہے۔
جس کو خود پسند کرتا ہے. یہی مطلب ہے عید قربان کا. قربان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان صرف جانور کی قربانی کرے، نہیں، بلکہ انسان اپنے اندر بھی قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرے. یہ قربانی اور ایثار کا جذبہ کیا ہے؟ قربانی اور ایثار کا جذبہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات پر دوسروں کو مقدم کرے، یعنی دوسروں کے حقوق کو انجام دے اور دوسروں کی حقوق کو انجام دہی میں آگے بڑھ جائے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے. اور یہیں پر خاص طور سے امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص، آپ حج بیت اللہ کر رہے تھے، چونکہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بھی کثیر حج کیے، امام حسین علیہ السلام نے 25 حج پیدل کیے، امام زین العابدین علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیے، جبکہ آپ کی سواری ساتھ ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایک شخص سوال کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ یبن رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہ لائق تبریک ہے یہ بات کہ اس سال دیکھ لیجئے کتنے حجاج کرام ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جو عبادت الہیہ میں مصروف ہیں، ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونج رہی ہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو بہت کثیر تعداد میں حجاج کرام ہیں. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لگایا اور پھر کہا، اب دیکھو، جب چشم بینا سے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ وہاں ان میں اصل انسان کم ہیں اور باقی حیوان کی شکل میں ہیں. وہاں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جب وہ حیران ہوا کہ ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، کہ ان میں حاجی کم ہیں اور چکر لگانے والے زیادہ ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان جب عبادت للہیت جس عبادت میں ہوتی ہے، یقیناً وہی عبادت شمار ہوتی ہے، دوسری کو آپ عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ ایک ریاکاری ہے. اسی طرح حج بیت اللہ پر جانا، اور جس پیسے سے انسان حج کر رہا ہے، اگر اس پیسے سے خمس ادا ہوا ہے تو یہ عبادت قبول ہوگی. اسی طرح انسان اگر قربانی کر رہا ہے اور قربانی ایسے مال سے کر رہا ہے کہ جس میں سے خمس ادا نہیں کیا گیا، واجبات ادا نہیں کیے گئے، تو یقیناً پھر وہ تقوی الہی کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اب آئیے دوسرے عنوان پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک عید قربان، اور دوسرا جہاں آپ اپنے دوستوں کو ملنے جائیں گے، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں کو ملنے جائیں گے، جہاں عید کی خوشیوں میں مسرتوں کو بکھیریں گے، وہاں وہ افراد کے جن کے والدین حیات ہیں، خداوند متعال ان کے والدین کو طول عمر نصیب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ آج عید سعید اضحیٰ کے موقع پر اپنے والدین کے پاس بھی جائیے، ان کے چہرے کی بھی زیارت کریں، اور یقیناً والدین کے چہرے کی زیارت، اور جو صبح صبح اپنے والدین پر پہلا سلام کرتا ہے اور ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، یہ اس کے پورے دن کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو کوشش کیجئے کہ آج کے دن اپنے والدین کو راضی کر لیجئے، یہ بہترین موقع ہے. اور آج کے دن یہ جو قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم خداوندی ہوتا ہے، اس کی روح سے آپ کی خدمت میں کچھ پوائنٹس پیش کرتا ہوں کہ یہ جو پوری ایک کنورسیشن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان، اس کے درمیان کون کون سے ایسے اخلاقی پوائنٹس ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں، اور ہر باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے، اور اولاد کیا چاہتی ہے، اور نیک اولاد کون سی ہوتی ہے جو اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتی ہے، نیک اولاد کون سی ہوتی ہے کہ جو احکامات شریعہ کو صحیح سمجھتی ہے. اور بہترین دن ہے کہ اس دن میں ہم ان نکات کو پیش کریں کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان میں ہیں، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ ان کی خدمت میں جائیں اور ان کی خدمت میں بھی پھولوں کا گلدستہ پیش کریں، ان کی خدمت میں قربانی کا گوشت بھی پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کیجئے
اور تاکہ وہ اپنا دست شفقت آپ کو پھیر لیں۔ ایک روایت پہلے سن لیجئے کہ کہیں گفتگو طولانی نہ ہو جائے، کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ جان کنی کے عالم میں تھا، یعنی اس کیفیت میں تھا کہ اس کی روح پرواز کرنے جا رہی تھی۔ اس کیفیت میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، کافی تاخیر ہو رہی تھی اس میں، آپ نے اس سے مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ ماذا ترا، اے نوجوان تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ارا سوادن و بیاضن، میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں، ایک بلیک ہے اور ایک وائٹ ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایہما اقرب الیک، ان دونوں میں سے کون سی چیز جو تیرے زیادہ قریب ہے؟ کہنے لگا السواد اقرب الیہ، وہ جو کالی چیز ہے وہ میرے زیادہ نزدیک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک دعا ہے، چھوٹی سی دعا تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھو، اور جانتے ہیں آپ کہ سفیدی نور کی علامت ہے اور سیاہی تاریکی کی علامت ہے اور ظلمت کی نشانی ہے، اور یقیناً جب اس نے سیاہی کو اپنے پاس قریب دیکھا تو یقیناً یہ اس کے حالات کی صحیح حالات کی پیشن گوئی نہیں تھی، یعنی صحیح حالات کو نہیں بتا رہا تھا۔ آپ نے ایک چھوٹی سی دعا اسے تعلیم فرمائی۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بھی مفاتیح الجنان میں اس کو لکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعفو عنی الکثیر۔ یہ جملات حضرت نے تکرار کیے، اور جیسے ہی اس نوجوان نے اس کو ریپیٹ کیا، اور ریپیٹ کرنے کے بعد اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اب بتاؤ کہ کون سی چیز تمہارے سامنے ہے؟ تو کہنے لگا کہ ابھی جو بیاض، جو سفیدی ہے، وہ نور وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ جیسے جیسے قریب آیا اور ویسے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب یعنی یہ دعائیں بھی ہیں، اپنی خود بھی دعا مانگی جائے، اور خاص طور سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی غالباً دعا نمبر 48 ہے، 48 نمبر دعا ہے، کہ جو عید سعید قربان کی مناسبت سے آپ نے تعلیم فرمائی ہے، اور اگر وقت ملا تو ہم آپ کی خدمت میں اس کا ایک اقتباس بھی پیش کریں گے کہ عید قربان کے دن امام زین العابدین علیہ السلام کون سی دعا تعلیم فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم، چونکہ یہ وہ دن ہے، عید کا دن ہے، کہ جس دن انسان دعا کے ذریعے سے، صدقات کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، لوگوں کی مدد کر کے انسان توجہ خدا کو اپنی طرف جلب کر سکتا ہے، رحمت خدا کو اپنی طرف جلب کر سکتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو رحمت الہیہ کے رخ کو انسان کی طرف کر دیتی ہیں، اگر ان اعمال کو انجام دے گا تو یقیناً یہ رحمت الہی کے نشانے پر ہوگا، اور خداوند متعال اس کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے حصار میں رکھے گا۔ آئیے ہم اس طرف بڑھتے ہیں، اور والدین کی خدمت کیجئے، ان کے پاس جائیے، اور بہترین چیز جو ہے وقال الصادق علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا ان خیر ما ورث الآباء لابنائہم، بہترین چیز جو والدین اپنی اولاد کو وراثت میں دیتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ الادب للمال، وہ جو والدین وراثت میں دیتے ہیں وہ ادب ہے۔ اگر والدین خود با ادب ہوں گے تو اپنی اولاد میں بھی وہی ادب منتقل ہوگا۔ اور فَإِنَّ الْمَالِ يَذْهَبُ وَالْأَدَبْ يَبْقَى، مال چلا جاتا ہے جو وراثت میں ملتا ہے، وہ کتنے دن چلے گا، لیکن ادب باقی رہتا ہے، کہ انسان کی گفتار کیسی ہے، انسان کا کردار کیسا ہے، انسان کی رفتار کیسی ہے۔ جیسے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو آداب سکھائے ہیں، لیکن ان پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ پہلے آئیے اس طرف کہ جن کے والدین حیات ہیں، یقیناً آپ ان کی خدمت میں جائیں گے، اور جائیے اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیجئے، اگر وہ ناراض ہیں انہیں راضی کیجئے، چونکہ خداوند متعال نے 3 قسم کی اطاعتیں قرآن مجید میں بیان کی ہیں: اللہ کی اطاعت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور اہل بیت اطہار ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت۔ یہ تینوں اطاعتیں مطلق ہیں، اور ایک چیز عدم اطاعت جو کہ خداوند عالم کے مقابل میں ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل میں ہو، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ائمہ معصومین کے مقابل میں ہو، وہ اطاعت یا نافرمانی کی جو اطاعت ہے وہ مطلقاً
یعنی عدم اطاعت ہے اس موقع پر، لیکن والدین کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں تو مانیے، اور اگر برائی کا حکم دیتے ہیں یا شرک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں یا ایسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ جو عقائد اسلامیہ کے خلاف ہیں، تو آپ اس میں ان کی اطاعت نہ کیجئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اچھا بیہیو نہیں کرنا چاہیے، ان سے بدتمیزی کرنا چاہیے کرنی چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا فرما، یعنی ایسا بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا نیک ہو، میرا بیٹا فرما بردار ہو، میرا بیٹا علم کی اعلیٰ مقام پر جائے، دنیا میں جب اس کا نام روشن ہوگا، ہر باپ یہ چاہتا ہے۔ یعنی باپ ہی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو اس کا بیٹا جتنی بھی ترقی کر جائے وہ اس سے حسد نہیں کرتا ہے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے ہم نے انہیں بشارت دی ایک ایسے نوجوان کی کہ جو حلیم ہیں، حلم والے، بردبار ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور جب وہ ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، اس قابل ہوئے، تو وہ قال یا بنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور یہ خواب ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی حقیقت ہے، اور یہ 3 مرتبہ خواب دیکھا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ عید کے خطبے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، یا آپ سنیں گے، یا عید والے دن آپ اسے سنتے بھی ہیں۔ تو حدیث مبارکہ کیا ہے؟ فرع الخلیل فی المنام وهو بین الرکن والمقام انہ لولدہ ذابح ولدمہ صافح فانتبہ من رقدتہ مرہوبا ومن منامہ مرعوبا فقال لبنی۔ یہی چیز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جو جواب ہے حضرت اسماعیل کا، وہ جواب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ آئیے یہاں پر ہم کچھ باتیں اپنے نوجوانوں سے، اپنے جتنے نوجوان دوست ہیں ان کی خدمت میں بھی کچھ معروضات پیش کریں گے۔ اور حضرت امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ بادر الفرصہ قبل ان تکون غصہ، کہ فرصت کے فائدے، فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھائیے قبل اس کے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر آپ کو رنج اور اندوہ کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا تنسا صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاتک ان تطلب بها الآخرہ، کہ نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے، جتنے مومنین ہیں، مومنات ہیں، اپنی صحت، اپنی طاقت اور اپنی فراغت کے لمحات سے غفلت نہ کیجئے، اپنی جوانی سے غفلت نہ کیجئے، اور اس کے اندر جو نشاط ہے، جو چارم ہے، اس کے اندر جو جسے کہیں کہ آپ کے اندر جو ایک جوانی کی طاقت ہے، اس میں غفلت نہ کیجئے، نہ برتیے، بلکہ ان ایام میں آخرت کے لیے فائدہ اٹھائیے۔ یعنی آخرت کیا ہے؟ جو آدمی اس قربانی کو للہیت کے ساتھ انجام دے رہا ہے، اخلاص کے ساتھ انجام دے رہا ہے، یقیناً وہ آخرت کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی آخرت کو آمادہ کر رہا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ صافات کی آیات ہیں جو آپ کی خدمت ہم نے پیش کی ہیں۔ اب ان میں درس کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ پورا ایک ڈائلاگ ہے، ایک کنورسیشن ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان، کہ جب وہ فلما بلغ معہ السعی، اور اس سے پہلے رب ہب لی من الصالحین، اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح فرزند کی دعا کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا سکھایا ہوا عمل ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اولاد صالح کے لیے دعا کرتا ہے، اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سکھایا ہوا انداز ہے اور طریقہ ہے، چونکہ نسل و تناسل سے معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ جب معاشرے وجود میں آتے ہیں تو تب ہی اخلاقی اقدار کا وہ مرکز قرار پاتے ہیں۔ نمبر 2، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک حلیم بیٹا عطا کریں گے، اس کی بشارت ہے، یعنی جو کہ بردبار ہوگا، انتہائی تحمل مزاج ہوگا، دوسرا۔ اور نمبر 3، اولاد عطا کرنا یہ عطیہ پروردگار ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اولاد عطا کر، جیسے ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی رزقا حلالا واسعا طیبا، اے اللہ ہمیں وہ رزق عطا فرما جو حلال ہے، جو نفع بخش ہے، وہ جو کہ ہمیں نفع دینے والا ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہم ارزقنا ولدا صالحا، اے اللہ ایسا بیٹا عطا فرما جو صالح ہو، اس لیے کہ صالح بیٹا ہی وہ ہوتا ہے کہ جو والد کے جانے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے۔ نمبر 4، تقاضۂ فرزند میں جو چیز مد نظر ہے، یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہے کہ مجھے فرزند عطا فرما، تو اس میں مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ کون سی چیز سامنے ہونی چاہیے کہ جس کے لیے انسان دعا کرے؟ تو یقیناً اس میں اپنی وراثت، اپنی جائیداد، وہ چیز مد نظر نہ ہو کہ میری اتنی پراپرٹی ہے، میری اتنی جائیداد ہے، اگر میرا بیٹا نہ ہوا تو یہ کہاں جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ مطمع نظر کیا ہونا چاہیے کہ اے اللہ مجھے وہ فرزند عطا فرما جو صالح ہو، جو نیک ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو غرباء کی مدد کرنے والا ہو، فقراء اور مساکین کی، وہ ادارے، وہ مدارس، وہ انسٹیٹیوٹ کہ جن کو مالی معاونت ہے، اگر اسے اتنی حیثیت حاصل ہوتی ہے تو وہ کھلے ہاتھ سے خرچ کر سکے۔ نمبر 5، نیک اولاد کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ باپ کے ساتھ مل کر کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، کہ جب حضرت اسماعیل اس لائق ہوئے کہ اپنے باپ کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائیں، یعنی یہ بھی ایک نقطہ یہاں سے نکلتا ہے کہ نیک اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے والد کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہے۔ نمبر 6، ایک فیملی کے اندر گفتگو کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے۔ ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، تو تڑاک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بے ادبی میں نہیں ہونا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ کس انداز سے ہونا چاہیے؟ محترمانہ ہونا چاہیے، مہر اور محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، انتہائی لولی ہونا چاہیے، اور ادب کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور انتہائی لہیم اور نرم انداز سے گفتگو ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اس انداز سے گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ فیملی میں گفتگو کا انداز بھی قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اور اسی انداز سے جب آپ آج والدین کی خدمت میں جائیں گے تو آپ بھی اسی طرح گفتگو کیجئے، بڑے ہی میٹھے، بڑے ہی اچھے انداز میں، دھیمے انداز میں، اور والدین سے بھی ہم یہ تقاضا کریں گے کہ وہ بھی اپنی اولاد سے محترمانہ، مہر و محبت کے ساتھ گفتگو کریں۔ اور نمبر 7، حکم خدا کے مقابل میں اولاد کی محبت کو مؤخر کرنا چاہیے۔ اگر دو چیزیں ایک مقام پر جمع ہو جاتی ہیں، ایک طرف اطاعت پروردگار ہے اور ایک طرف اولاد کی محبت ہے، تو یہاں کس چیز کو مقدم کیا جائے؟ تو یہاں ایک طرف اولاد کی محبت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک، اور دوسری طرف حکم پروردگار تھا۔ تو یہاں سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، حکم خدا کے مقابل میں اولاد کی محبت کو مؤخر کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ نمبر 8، اولاد کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے، یعنی یہ اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی تربیت کے لیے خاص طور سے عید والے دن جب آپ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں تو تب بھی اپنی اولاد کے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کے ایٹیٹیوڈ کو بلند کرنے کے لیے، خود اعتمادی دینے کے لیے، ان کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کا جانور خرید رہا ہے تو جو اکیلا جا رہا ہے، ساتھ اپنی اولاد کو لے جائے، ساتھ بچے کو لے جائے، ساتھ اپنی بیٹی کو لے جائے، ان کو دکھائے اور ان سے پوچھے کہ یہاں مرضی تو اسی کی چلنی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، لیکن بچوں کو ساتھ لے جانے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ان میں ایک کانفیڈنس آتا ہے، ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ ہمارے والد نے اس عمل میں ہم سے مشورہ لیا ہے اور ان سے رائے لینی چاہیے۔ یہ قرآنی انداز ہے اور طریقہ کار ہے
جس کو ہم اپنا سکتے ہیں اور اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، مومن کو حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 ٹائم جب خواب دیکھا تو بہانہ کر سکتے تھے، یعنی کیا بہانے ہو سکتے تھے کہ مثلا پہلا کہ یہ خواب ہے، کوئی بیداری میں تو حکم خدا ملا نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو آیا نہیں ہے، لہٰذا اس قسم کی بہانے بازی جب حکم خدا آ جائے تو نہیں چلتی۔ اور حضرت ابراہیم چونکہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم پروردگار ہے، اور انبیاء کی خواب بھی شیطانی وساوس سے پاک ہوتی ہے۔ دوسرا بہانہ کہ بیٹے کو ذبح کرنا تو حرام ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، چونکہ حکم پروردگار تھا وہ ان کے نزدیک مقدم تھا۔ اور تیسرا، ممکن ہے یہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ جو امر پروردگار ہوا ہے اس کی دلالت فوری عمل درآمد کرنا نہیں ہے، اس میں ذرا صبر سے کام لیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد دیکھیں گے صورتحال کیسے واضح ہوتی ہے، ایسا نہیں کیا، چونکہ اپنے یقین میں کامل تھے یہ حکم پروردگار ہے۔ اور چوتھا یہ ہو سکتا تھا ایک بہانہ، اور وہ یہ کہ یہ امر، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، اصولی اصطلاح ہے کہ یہ امر ارشادی ہے، نہ کہ امر مولوی ہے۔ امر مولوی یہ ہوتا ہے کہ جس میں مولا حکم دیتا ہے یہ کام کرنا واجب ہے، یعنی اس کی ادائیگی بلا چون و چران واجب ہے۔ لیکن امر ارشادی میں توسعہ کیا جاتا ہے، کسی کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، تشویق دلا سکتے ہیں، یہ کام کریں آپ کے لیے فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ امر ارشادی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے آپ ایسے قربان کریں گے تو اچھا ہے آپ کے لیے، امر مولوی نہیں تھا، نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ جو حکم پروردگار تھا جانتے تھے، پھر اپنے بیٹے سے مشورہ لیا اور کیا کہا۔ اور 10واں پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ بچے اگرچہ چھوٹے ہوں، ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ بڑوں کو فرائض الہی کی انجام دہی میں تشویق دلائیں۔ جیسے کہ جب حضرت ابراہیم نے پوچھا بیٹا آپ کی کیا رائے ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا ابت، اے میرے بابا، افعل ما تؤمر، آپ کیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب حضرت علی و بطول کی علیہم الصلاۃ والسلام رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتے ہیں اور دوسرے دن جب پاک پیغمبر کی خدمت میں جاتی ہیں جناب سیدہ، آپ نے پوچھا آپ نے علی کو کیسا پایا، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے کیا الفاظ تھے کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے اللہ کی اطاعت میں علی کو بہترین مددگار پایا ہے۔ تو اگر میاں بیوی ہیں تو ان میں کیسا درس ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کیا اقتباس ملتا ہے کہ ایک دوسرے کے اطاعت الہیہ میں مددگار ہونا کہ نافرمانی الہی میں۔ اور اسی طرح نیک کام کرنے میں اگر کوئی آدمی نیک کام کی طرف ترغیب دلاتا ہے تو نیک کام میں ایک محرک ہونا چاہیے، یعنی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ انسان پوری موٹیویشن کے ساتھ اس کام کو کرے۔ اب جیسا کہ یہ کہا حضرت اسماعیل نے کہ یا ابت، اے میرے بابا، افعل ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کریے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ حالانکہ حضرت ابراہیم کے الفاظ یہ تھے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا اے میرا بابا یا ابت اذبحنی، آپ مجھے ذبح کیجئے، نہیں، یا یہ نہیں کہا مجھے قتل کریں، نہ ایسا نہیں، افعل ما تؤمر۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اگرچہ عمر میں کم ہیں لیکن اپنے بابا کی عمل کی ادائیگی میں، اطاعت پروردگار میں کتنی موٹیویشن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیجئے یہ کام۔ اور نمبر 11 پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے فرائض کو انجام دینے میں صبر سے کام لینا چاہیے، چاہے آج کا نوجوان ہی کیوں نہ ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے معزز تر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور 12 نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ تمام کمالات کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ اگر انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ایک قربانی کا جانور لا کے ذبح کرتا ہے، پھر فقراء اور غرباء میں تقسیم کرتا ہے، تو یہ عنایت پروردگار ہے۔
کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا کام اس بندے سے لے رہی ہے، چونکہ خداوند عالم تو مسبب الاسباب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم جملہ ہے کہ جس کو اکثر مومنین اور مومنات بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب بھی کسی کام کا آغاز کرنے جا رہے ہوں، اس کی ابتدا کریں تو یا کسی سے کوئی جب آپ وعدہ کرتے ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ فلاں ٹائم پر آپ یہاں آ جائیے، مل کے کھانا کھائیں گے یا نماز پڑھیں گے یا کسی اور کام سے جائیں گے، تو کہا کیجئے کہ جی آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا لفظ کہنا یہ بہت ہی معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جملے کہے کہ افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ کیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہاں جلدی 2-3 منٹ میں خلاصہ کروں، کنکلوژن۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب سارے مقدمات ہو گئے، اور یہاں نیت کی اہمیت انتہائی واضح ہے، جو کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ طواف ہے، چاہے وہ سعی ہے، حتیٰ کہ رمی جمرات بھی، اس میں بھی، اس عمل میں بھی نیت شرط ہے کہ میں اس نیت سے مار رہا ہوں کہ یہ حج بیت اللہ کا ایک رکن ہے اور قربتاً اللہ شیطان کو مار رہا ہوں۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان 3 ہیں، اور ایک بڑا ہے، ایک درمیان میں ہے اور ایک چھوٹا ہے، ان کو جو اب مارتے ہیں تو وہ تو ایک پتھر کے ستون ہے، اس کو مارنے سے کیا وہ شیطان ہے؟ تو بہرحال یہ ایک سمبولک ایسڈ ہے، وہ ایک نمونہ ہے جسے ہم مارتے ہیں، تاکہ یہ ایک تربیت ہے اللہ پروردگار عالم کی طرف سے اس پورے حج کے پروسیس میں، کہ انسان شیطان کو کنکری مارے، کنکری جسے ماری جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اظہار لا تعلق ہی کر رہا ہے، تاکہ واپس اپنے وطن آ کر بھی انسان اسی شیطان سے دور رہے۔ تو جب حضرت دونوں تسلیم کی منزل پر آ گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل ان کو لٹایا، تو جب تمام مقدمات کو آمادہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو آواز قدرت آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب یہاں امتحان جو لیا ہے اللہ پروردگار عالم نے، حکم الہی کبھی صرف آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں عند اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، بلکہ آزمائش حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل مراد تھی، اسی لیے کہا قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا، تسلیم و رضا کی یہ منزل ہے۔ اور پھر نمبر 14 کہ وہ کام قابل تعریف ہوتا ہے جو تسلیم اور رضا کے ساتھ ہو۔ اسی طرح کوئی کسی کو فورس کرے کہ آپ قربانی کیجئے، ضرور کیجئے، اور مجبور کرے، یا اور کسی کام کے لیے اگر مجبور کرتا ہے تو اس میں للہیت نہیں آ سکتی، خلوص نہیں آ سکتا۔ کسی بھی امر میں، عبادت میں، کام میں، دعا میں تب خلوص آتا ہے، للہیت تب آتی ہے کہ جب انسان خود اپنے ارادہ اور اختیار سے اس عمل کو کرے۔ اور پھر نمبر 15 یعنی 15 نمبر پوائنٹ کہ معنوی کمالات تک پہنچنے کے لیے ایک نوجوان بھی اپنے آپ کو اولیاء خدا کے برابر لے جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں تثنیہ کا صیغہ آیا فلما اسلم، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 سال بڑے ہیں اپنے بیٹے سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہیں، لیکن تثنیہ کا لفظ دونوں کے لیے برابر استعمال کیا، فلما اسلم، جب دونوں منزل تسلیم پر آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معنوی کمالات تک پہنچنے کے لیے ایک نوجوان اپنے آپ کو اولیاء خدا کے برابر لے جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ للہیت ہونی چاہیے اس کے عمل میں، اور اطاعت پروردگار جو سب سے مہم ہے وہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج ہمارا وقت تمام ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر مجدداً آپ تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، اور دعا ہے کہ رب العالمین اس جیسی ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب فرمائے، اور آپ کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور جتنے اعمال آپ انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہوں، چاہے وہ اجتماعی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا جلد ظہور فرمائے، اور قلب ناظرین حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کو ہماری جانب سے راضی و خوشنود فرمائے۔
وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.